اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 3، آیت نمبر 161۔ وما کان لنبی ان یغل ومن یغلل یاتی بما غل یوم القیامہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ ناممکن ہے کہ نبی سے خیانت ہو جائے۔ ہر خیانت کرنے والا خیانت کو لیے ہوئے قیامت کے دن حاضر ہوگا، پھر ہر شخص کو اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے کا یا ان کی تعریف میں جو آیات ہیں، اس میں سورہ احزاب کی جو کافی ساری آیات ہم کر رہے تھے وہ تو کر لی ہم نے، ہو گئی ساری۔ اب باقی کی جو 5 آیات ہیں یہ میں ترتیب سے شروع سے، مطلب پہلی سورہ کی جو آیات ہیں وہ، اور پھر آگے ایسے ایسے ہی۔ ان میں امپورٹنس کا نہیں ہے، کچھ کم ریلیونٹ بھی آ جائیں گی، کچھ زیادہ ریلیونٹ بھی آ جائیں گی، تو وہ اس لحاظ سے اب ہے۔ جیسے آج کی آیت اگر اس کو پڑھتے ہیں تو اس کا صرف پہلا تھوڑا سا پارٹ ریلیونٹ ہے، باقی قیامت کے ٹاپک سے ریلیونٹ ہے، اور آئی تھنک قیامت والے ٹاپک میں یہ کر چکے ہیں۔ جس نے دوبارہ سننی یا دیکھنی یا پڑھنی ہو ایٹ لیسٹ، وہ پلے لسٹ ہے قیامت والے ٹاپک کی، اس کو ضرور دیکھ لیں۔ ناممکن ہے نبی سے خیانت ہو جائے، یہ پہلا پارٹ ہے اصل میں، اور یہی امپورٹنٹ پارٹ ہے ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ۔ یہ اصل میں انبیاء اکرام علیہم السلام کو پروٹیکشن دی جا رہی ہے کہ ان سے خیانت نہیں ہو سکتی۔ خیانت مطلب یہاں کیا ہے؟ خیانت کیا ہوتی ہے؟ کسی کی امانت میں بھول چوک، کچھ اس میں گڑبڑ کر دینا۔ تو نبیوں کے پاس کون سی امانت ہوتی ہے؟ نبی کا عہدہ ہی تب ہوتا ہے نا جب ان کے پاس ایک ہی امانت یا ان کے پاس ایک ہی چیز آئے، پیغام اللہ کا۔ تو اللہ کا پیغام ان کے پاس ایز امانت ہے، اور اس کو پہنچانے میں وہ خیانت نہیں کر سکتے۔ یہ ناممکن ہے کہ ان سے ایسا ہو جائے کہ انہوں نے کوئی ایسا پیغام دیا ہی نہیں۔ یہ ٹاپک اس لیے بھی ضروری تھا، ریلیونٹ تھا، کہ کئی لوگ، ہم میں سے ایک فرقہ ہے شیعہ حضرات، ہمارے شیعہ بھائی جو ہیں، وہ ایسے کچھ بلیوز رکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسا پیغام جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تھا، جو کہ اللہ کا حکم ہوگا، شاید ظاہری بات ہے تبھی وہ دیں گے کیونکہ پیغمبر ہیں، رسول ہیں، تو اللہ کے حکم سے ہی دیں گے نا وہ۔ تو یا اہل بیت کے بارے میں تھا تو وہ انہوں نے نہیں دیا یا چھپایا ہے فتنے کی وجہ سے۔ تو ان کو یہ قرآن کی یہ والی آیت ضرور پڑھنی چاہیے کہ ناممکن ہے کہ نبی سے خیانت ہو جائے۔ خیانت کا مطلب آپ خود سب سمجھدار ہیں، آپ خود کریں، میں اس کی کوئی تفسیر یا کوئی فتویٰ نہیں دے رہا، آپ خود اس کو سمجھیں، اس کی تفسیر پڑھ لیجئے گا خود ہی۔ کسی کی بھی تفسیر پڑھ لیں، مدودی صاحب کی، طاہر القادری صاحب کی، مطلب جو بھی جس فرقے سے تعلق رکھتا ہے، نہیں تو تفسیر ابن کثیر پڑھ لیں، کوئی بھی تفسیر آپ کو اچھی لگتی ہے وہ پڑھ لیں۔ تو خیانت نبی کے پاس تو اللہ کی خیانت امانت میں ہی ہوتی ہے نا، تو امانت نبی کے پاس کون سی امانت ہوتی ہے؟ ایک ہی ہو سکتی ہے نا، اللہ کا پیغام جو ہے، یا اللہ کے احکامات جو ہیں۔ تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ نبی جو ہیں وہ ہر لحاظ سے اپنا پیغام اور میری امانت جو ہے وہ آگے پہنچا دیتے ہیں، وہ خیانت نہیں کر سکتے۔ اور دیکھیں اگر نبی ہی کریں گے تو اگلا پیغام آپ سن لیں، ہر خیانت کرنے والا خیانت کو لیے ہوئے قیامت کے دن حاضر ہوگا۔ جو خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن حاضر ہوگا۔ تو اللہ معاف کرے، انبیاء کرام کے ساتھ کچھ ایسا تو نہیں۔ اور پھر ہر شخص، اگلی جو بات ہے، پھر ہر شخص کو اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔
یہ وہ قیامت کے ٹاپک کے ریلیٹڈ ایگزیکٹلی جو میں بار بار رپیٹ کرتا ہوں کہ پورا پورا بدلہ کب ہوگا؟ جب پورا پورا حساب ہوگا، ایک ایک چیز ناپ تول کے دیکھی جائے گی. مینز ناپ تول کا مطلب، آپ چاہے ترازو، اللہ پاک نے تو ترازو بھی کہا ہے، نو ڈاؤٹ، وہ ویسے قرآن پاک کو کہا ہے تو، لیکن ناپ تول کے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایک چیز کو جانچ ہی جائے گا، پوچھا جائے گا. یہ وہی ہے جو میں مین پیغام اللہ پاک کا کہتا ہوں کہ ہمارے دین کا مین پیغام ہی یہی ہے کہ ایک دن، مطلب جو بھی ہم یہاں ایک خالق اور مالک ہے، جو بھی ہم یہاں کرتے رہے ہیں ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہو کے اس کا جواب دینا ہے، اور ایک ایک چیز پوچھی جانی ہے کہ کیا کرتے رہے. وہ ایگزیکٹلی پورا پورا بدلہ تبھی ہوگا نا جب وہ ایک ایک چیز پوچھی جائے گی. اچھا، اور ان کو شو کروایا جائے گا، دکھایا جائے گا تمہاری نیت کیا تھی، تم نے ایسا کیوں کیا، تمہاری سوچ کیا تھی، تمہارے اعضاء کیا اس کے آگے رسپونڈ کر رہے تھے، تمہارے دماغ نے ان کو کیا آرڈر دیا، یہ ہر چیز کھولی جائے گی. اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے، ظلم نہیں ان سے ہوگا. ایک ایک چیز جو میں نے پہلے ہی ایکسپلین کر دی، ایک ایک چیز ان کو، ان پہ ہر لحاظ سے واضح ہوگی. پھر یہ نہیں ہے کہ بس ایک حکم صادر کر دیا جائے گا کہ اس کو ادھر پھینک دو اور اس کو نہیں، اس کو اس کے ساتھ پراپرلی انصاف ہوگا. تو یہ مین ٹاپک تھا کہ خیانت نبی نہیں کر سکتے. اس میں کوئی میں پہلے بار بار کہتا ہوں، میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں کوئی مفتی نہیں ہوں. بس قرآن پاک کو کافی سالوں سے خود ہی سمجھ رہا ہوں. علماء اکرام، اچھے علماء اکرام کی گائیڈنس لیتا ہوں اور دیکھتا ہوں، پڑھتا ہوں. تو وہی اس چینل کا بھی یہی سلسلہ سٹارٹ کیا کہ صرف اور صرف ایک پرپز ہے کہ آپ لوگوں کا دھیان دلایا جائے، جو امپورٹنٹ آیات ہیں یا امپورٹنٹ ٹاپک ہیں قرآن پاک کے، ان کی طرف، تاکہ آپ بھی ان میں تھوڑا انٹرسٹ ہو اور آپ خود اس کو پڑھیں اور سمجھیں. میری بے شک باتوں پہ وہ اس طرح ضروری بھی نہیں ہے، آپ خود اس کو دیکھیں یا خود اپنی مرضی کا ترجمہ لیں. حوالہ نمبر اوپر ہوتا ہے، جو بھی آپ کا ترجمہ اچھا لگتا ہے، جو تفسیر اچھی لگتی ہے. لیکن مقصد صرف یہ ہے کہ پڑھنا سٹارٹ کریں، اس سے اگلی پچھلی آیات کو دیکھا کریں، آپ کو کنٹیکس بھی واضح ہو. جزاک اللہ.